شاہد خاقان عباسی صاحب، جب آپ نے کہا کہ معاملات کو بہتر کیا جانا چاہیے تو ظاہر ہے ملاقاتوں کو بہتر کرنے میں پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں سے یہ جواب آتا ہے کہ جب ہم نے ملاقات کرائی ہے اس کے بعد ایسی ٹویٹس آئی ہیں جس سے ملک میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے۔ یہ تو بہت بڑی کمزوری کا اعتراف ہے کہ جو حکومت ٹویٹ سے ڈرتی ہو اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس حکومت کے بارے میں۔ بھائی جیل میں سب رہے ہیں، کیا ان کی خاندان سے ملاقات ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ اس کا جواب وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ سب کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہم ایسے ٹویٹس نہیں کرتے تھے۔ نہیں، بات ٹویٹس کی نہیں ہے۔ ٹویٹ کرنا کوئی غیر قانونی عمل تو نہیں ہے، آپ کا حق ہے۔ آپ نے پی کا ایکٹ پہ پھر سزا دے دیں۔ یہ تمام یہاں اے ٹی اے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں مقدمے بنائے جاتے ہیں اے ٹی اے قانون کے تحت، اگر آپ نے ٹویٹ کیا ہو ایسا ہے تو پھر یہ کون سا انصاف رہ گیا ہے، کون سی سیاست رہ گئی ہے؟ اگر ادھر سے ہٹ دھر بھی دکھائی جا رہی ہے تو تھوڑا سا ادھر سے اگر لچک دکھا دی جائے تو لچک کیا دکھائے گا؟ جو آدمی جیل میں کیا لچک دکھائے گا؟ جو باہر ہے، جی جو باہر ہے، جو باہر ہے وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی لیڈر پی ٹی آئی کا بولتا بھی نہیں ہے، سب خوف زدہ ہیں۔ ایک خوف کا ماحول ہے ملک کے اندر، کیونکہ انصاف کے تقاضے ہی نہیں ہے، پوری انصاف ہے ہی نہیں ملک کے اندر۔ قانون جو عدل کا نظام میں ختم ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے ملک کے اندر جو آپ کو درست کرنی پڑیں گی۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اس کو درست کرنے کے لیے وہی حل جو ہے نئے الیکشنز، یا جیسے اچکزئی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ ایک قومی حکومت بنا لیجئے، تمام جماعتوں کو لے لیجئے، بیٹھ جائیے، معاملات طے کر لیجئے، تو ملک جو ہے وہ خود بخود ترقی کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ آپ کو پہلے تو بتا دیں قابل قبول ہے حکومت کے لیے؟ حکومت تو کہتی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو پی ٹی آئی سے مذاکرات تک بات تک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو انتہائی غیر ضروری جماعت ہے پاکستان میں۔ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی باتیں کرتا ہے، وہ کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کو خرابی نظر آ رہی ہے، ملکی معیشت کی تباہی نظر آ رہی ہے، نظام کی تباہی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ بضد رہیں گے آخری وقت تک، پھر بعد میں سب پچھتائیں گے۔ تو آج بھی وقت ہے کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن ہو۔ نیشنل حکومت کی بات نہیں ہے، نیشنل ریکنسیلیشن ہو کہ آپ اپنے آج جو ہم نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا ہے، نفرت میں بدل دیا ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں؟ سب سے غلطی ہے جی، پی ٹی آئی نے یہی سب کام کیے ہوئے ہیں جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی یہ سب کام کر کے گزری ہے یہاں سے، لوگوں کو جیل میں ڈالا، کرپٹ حکومتیں بنائیں، عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ کوئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مت ڈھونڈنے کہ کس نے کیا کیا، سب نے کیا ہے، پی ٹی آئی سمیت سب نے کیا ہے۔ تو پھر کچھ نئی جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے۔ عوام پاکستان پارٹی ہے، عوام راج پارٹی ہے، جواد صاحب بھی ایک پارٹی لے کر موقع عوام نے دینا ہے جی، یہ باریاں نہیں ہوتی، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے الیکشن سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہم کہیں ڈالتے ہیں نکلتا کہیں اور سے ہے۔ بڑا بزدانہ عمل ہے ہمارا الیکشن کا۔ آپ جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انفیکٹ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، جیسے ہم مسلسل بہت عرصے سے آپ کے پیچھے ہیں کہ پیزا نہیں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں۔ جی۔ آپ اپنی پارٹی کے بارے میں ان کو کیا بتاتے ہیں؟ آپ کیسے مختلف ہیں؟ کیا مختلف ہے؟ میں چاہ رہی ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے لوگوں تک یہ بات پہنچے۔ مختلف یہ ہیں کہ ہم اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں، ہم اقتدار کی جماعتیں چھوڑ کر آئے ہیں، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں نا، ورنہ کرسی پہ بیٹھنا ہوتا، اقتدار چاہیے ہوتا تو وزارتیں چاہیے ہوتی، سب موجود تھیں، تو کسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اور مقصد یہی ہے کہ یہ تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان سے ملک نہیں چل رہا، یہ سب حکمرانی بھی کر چکے، آج بھی حکومت میں ہیں، لیکن ملک نہیں چل رہا، نہ وہ سوچ ہے نہ وہ صلاحیت ہے۔ اس لیے ایک ہم بہتر سوچ عوام کے سامنے رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ایک بہتر نظام کی بات کرتے ہیں۔ سیاست یہی ہوتی ہے، آپ اپنا بیانیہ لے کر جاتے ہیں، پھر عوام کا فیصلہ ہے، جو بھی فیصلہ وہ کریں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ابھی ملک میں کوئی چینج چاہیے ہے تو اس کے لیے اپوزیشن کو مضبوط ہونا پڑے گا؟ بہت بار ہمارے پروگرام میں جے یو آئی فیس سے لوگ موجود ہوتے ہیں، پی ٹی آئی سے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم بھی یہی بات کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر اپوزیشن مضبوط ہوگی تبھی کوئی مطالبہ جو ہے وہ مشترکہ طور پر حکومت سے اپنا منوا سکے، چاہے وہ الیکشنز کے حوالے سے ہو یا دھاندلی کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی مہنگائی کے حوالے سے ہو۔ لیکن یہ لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ابھی آپ کو پاکستان کے اندر کون سی ایسی پارٹی دکھائی دیتی ہے یا کون ایسی شخصیات آپ کو دکھائی دیتی ہے جو اپوزیشن کو اکٹھا کر سکتی ہیں؟ کیونکہ اچکزئی صاحب کا نام تو عمران خان صاحب نے دیا، لیکن وہ بھی ہمیں کچھ خاص کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔
یا ان کو کرنے نہیں دیکھیے دیا جب جا رہا؟ نظام ہی نہیں ہے تو اشخاص کچھ بھی نہیں کر سکتے. نظام ہی نہیں تو ہے, یہ پورے کا پورا قانون نظام کی تو پرواہ change نہیں ہو ہے, سکتا عدل نا۔ کا نظام نہیں ہے, کچھ آئین کی پرواہ کسی کو نہیں ہے. تو نظام, آپ پہلے اس بات کو فیصلہ کریں کہ ہم نے ملک کو چلانا کیسے ہے, اس کے بعد باتیں آگے چلیں گی. اپوزیشن جو ہے وہ انتظار نہیں کرتی کہ مجھے کوئی باہر سے آ کر مضبوط کرے گا. آپ اپنے عمل سے مضبوط ہوتے ہیں. اب حکومت میں پی ٹی آئی کا ذمہ داری ہے کہ وفاق میں جیسی بھی لولی لنگڑی پارلیمان ہے جو بھی ہے, اس کے اندر اپنی بات تو کریں, ایک آلٹرنیٹ پالیسی کی بات کریں, ملک کے مسائل کی بات کریں, ان کے حل کی بات کریں. اور ان کے پاس سب سے جو بڑی ایڈوانٹیج ہے, جو ان کو ایک برتری حاصل ہے دوسری اپوزیشن پر ماضی میں, ان کے پاس حکومت بھی ہے. اس حکومت کو مثالی حکومت بنائیں ملک کے اندر, جو نئے نہیں ہے اس حکومت کے اندر, میرا 2008 سے چلے آ رہے ہیں یا 2013 سے چلے آ رہے ہیں. اپنی حکومت کو مضبوط بنائیں, ایک ماڈل حکومت بنائیں. یہ طریقہ اور ہوتا ہے یہ جو سیاست. حکومت ہے جسے آپ لولی لنگڑی حکومت کہہ رہے ہیں, جی. لولی لنگڑی اسمبلی آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی تو ٹرائی کر رہے ہیں نا کہ چلے ہم آ گئے, جیسے بھی ہم آ گئے. وہ تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے کہ وہ کیسے آئیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اتنی شاندار کارکردگی دکھائیں گے کہ عوام یہ ماننے پر تیار ہو جائیں گے کہ اگر ان کا فیصلہ کچھ اور تھا بھی تو وہ فیصلہ غلط تھا. سی ایم صاحبہ کو دیکھ لیں, پنجاب کی سی ایم کی میں بات کر رہی ہوں, کتنی زیادہ وہ متحرک ہیں, چند گھنٹے کے لیے وہ سوتی ہیں, باقی سارا دن وہ عوام کے لیے کام. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے رائے بدلی جا نہیں, سکتی یہ ہے, ذمہ کوشش داری کامیاب ہوتی رہے ہے گی؟ نا, جب آپ کرسی بیٹھتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کام کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ عوام کی رائے سے نہیں آئے ہوئے, آپ ایک چوری شدہ الیکشن سے آئے ہیں, تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. ایک قدرت کا نظام ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو یہی مسئلہ تھا, اسی راستے سے جب یہ حکومت آئی ہے. وہ بھی حکومتیں نہیں چلی تھی, نہ پنجاب چلا تھا نہ وفاق چلا تھا. آج بھی یہی کیفیت ہے. بات ہے حکومت کا پیمانہ ہوتا ہے کہ کیا عوام کی فلاح ہوئی ہے, کیا اس ملک کے عوام کے مسائل حل ہوئے ہیں, کیا ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے. یہ پیمانہ ہوتا ہے. اس پیمانے پر مستقل ناکامی ہے پاکستان میں, ہر حکومت کی ناکامی ہے. اچھا, اور یہ جو عوام کو ایک وہ دکھایا جا رہا ہے راستہ کہ دیکھیں ہم انٹرنیشنل لیول پر ہم جو بڑی قوتیں ہیں دنیا میں, ہم امریکہ ہے, چائنا ہے, یا خلیجی ممالک میں سے چند ایک ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں. اس کے نتائج جو ہیں یہ عوام تک آئیں گے, لیکن اس میں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے اس بات میں وزن ہے؟ نہیں جی, کوئی وزن نہیں ہے. تو یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اتنی ساری ایفرٹس آپ کر رہے ہیں یار, اس میں آپ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایفرٹس پاکستان کے اندر فیسیلیٹیشن ہونی کا چاہیے؟ آپ کا کام ہے, فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. ایک جنگ ہے, اس کو ختم کرنے میں آپ کو دونوں سے تعلقات ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں. اور بھی بہت سے ملک کام کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں اپنے ملک کو آپ چھوڑ دیں. اگر آپ کا گھر کمزور ہوگا آپ باہر بھی کمزور ہوں گے. آپ کو آج کوئی ملک بولے کہ میں آپ کے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں ہے کہ کس چیز میں انویسٹ کریں. ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے, ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اتنی ہرڈلز ہیں. کل میں ایک میٹنگ میں موجود تھی. چلیں اس کو نہیں, وہ انویسٹ کر ہی نہیں رہے, کیونکہ آپ نے نظام اتنا بگاڑ دیا ہے کہ وہ آپ کوئی بھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے تو باہر سے کون آگے انویسٹ کرے گا. اس بات کی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستانی انویسٹ نہیں کر رہا. لیکن سر یہ جو بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ باہر سے اتنا زیادہ پیسہ جو ہے پاکستانی بھیج رہے ہیں, بہت سارے جو ماہرین ہیں معیشت کے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں اسی شو کے اندر آ کے کہ بھائی پاکستان میں مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جو آلریڈی یہاں پر ان کی فیملیز موجود تھیں ان کے اخراجات بڑھ گئے, ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ پیسہ آ رہا ہے. لیکن حکومت ہمیں یہ بار بار دعویٰ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ بھئی یہی تو اعتماد ہے پاکستانیوں کا, دنوں اٹھ کے ملک جو ہے وہ فلائی کر رہا ہے, فلائی ہائی کر رہا ہے, اس لیے جو ہے یہ تو خام خیالی ہے نا. یہ جو حکومت بات کرتی ہے اس کی ناکامی بڑی واضح ہے. جو ملک سے باہر پاکستانی ہیں اپنے خاندان کو پیسہ بھیجتے ہیں, جب مہنگائی بڑھے گی زیادہ پیسہ بھیجیں گے. دوسرا پاکستانیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, 15 لاکھ لوگ جو باہر گئے, پچھلی دفعہ 15 لاکھ لوگ بڑھ گئے. تو یہ ساری بات ہے. اس پہ حکومت کی کوئی ایک پالیسی بتا دیں ان کے لیے جو ملک سے باہر گئے ہیں. آپ جا کے جو ایئرپورٹ کا حال ہوتا ہے وہ جا کے دیکھیں ذرا, یعنی ہم ان کو آنے جانے میں بھی ان سے پیسے لیتے ہیں. یہ آج ہماری حکومت کی کیفیت یہ ہے کہ جو آدمی باہر جا رہا ہوتا ہے اس سے بھی پیسے لیتے ہیں, جو اندر آ رہا ہے اس سے بھی پیسے لیتے